وَوَصِّينَ الْإِنسَانَ وَبِالْوَالِدَيْهِ. اچھا لقمان کا ذکر کیا نا، اب آپ سنتی جائیں ذرا کہانی. تو وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا کہ وہ کیسا بندہ تھا. اب اللہ ہمیں کیا نصیحت کرنے لگے ہیں کہ تم بھی میرے بندے ہو، اور کن بندوں کا خیال رکھنا ہے تم نے اپنے بندوں کو کہا وَوَصِّينَ الْإِنسَانَ، میں نے اللہ نے کہا، میں وصیت کی، تاکید کی انسان کو، کیا؟ بالوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تاکید کی والدین کے بارے میں، والدین کے بارے میں تاکید کر دی. تو کیوں کر دی؟ سن لو. حملتہ امہ، کیسے وہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہے. کون؟ امہ، اس کی ماں. وہنن علی وہنن، بوجھ پر بوجھ، اس کی تکلیف پر تکلیف اٹھائے پھرتی ہے وہ، جب اسے وہ پیٹ میں رکھتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي الْعَامِينَ، اور وہ پھر اس کو دودھ بھی پلاتی ہے. انشکر لی، یہ کہ شکر کرو. اللہ نے کہا کہ تو میرا، انشکر لی، تو کہ میرا شکر کر، بلے والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر کر. علیہ المصیر، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ لوٹ کے تم نے میری طرف ہی آنا ہے. اس چیز میں کوئی گڑبڑ کی نا تو آ کے بھی علیہ المصیر، مجھے منہ کیا دکھاؤ گے؟ میرے سے ملنا ہے تم نے، پھر اللہ کی طرف جانا ہے. تو نصیحت یہ اللہ اپنے انسانوں کو، سارے دیکھیں انسان کہا ہے، یہ نہیں کہا مسلمین، پورے انسانوں کو کہہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. وہ جو ماں ہے نا، ماں تمہاری، وہ تمہیں اٹھائے لیے پھرتی رہی ہے 9 ماہ، اور 9 ماہ ہی لیے پھرتی رہی نہیں، 2 سال پھر دودھ بھی پلایا. پہلا رزق تو اس نے اپنے سینے سے تمہیں دیا، اپنے خون سے پیدا کیا اور اپنے سینے سے تمہیں رزق دیا. تو اس کو نہ بھولنا، شکر کرنا اپنے والدین کا بھی اور شکر کرنا میرا بھی. یہ اللہ نے انسان کو وصیت کر دی ہے، تاکید کر دی ہے. دیکھیں اللہ نے عورت کو نا اتنا رتبہ کیوں دیا. دیکھیں اللہ نے ابھی کا خلق السماواتی، میں نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ہی امدن، بغیر کسی ستونوں کے. یہ اپنی تعریف کی اللہ نے. اب ان آیت میں اللہ ایک عورت کو لے کے نا، ایک لڑکی کو لے کے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے آسمان تخلیق کی ہے نا تو اللہ نے ایک عورت کو چنی اور اس نے ایک بچے کی تخلیق کی. اپنے پیٹ میں اس نے اس کو پالا، اپنا خون پلا پلا کے. دیکھیں نظام سارا اللہ نے بنایا، لیکن جس عورت کو ذریعہ بنایا نا اس کی تعریف کتنی کر دی کہ جس طرح میں تخلیق کرتا ہوں، میں نے اس عورت کو اپنے تخلیق کرنے میں اس سے مدد لی. انسان کو میں نے اس عورت کے ذریعے پیدا کیا. تو اس ماں کی قدر کر لینا. دیکھیں اللہ کیا نہیں کر سکتا تھا، میں آپ کو بتاؤں. اللہ اگر آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، پوری دنیا پھیلا سکتا ہے، تو کیا انسانوں کو کوئی پودا بنا کے اس کے اوپر نہیں اگا سکتا تھا؟ خود ہی اگتے رہتے. یہ بھی کر سکتا تھا نا، کیوں نہیں کیا؟ پھر جانوروں میں اور انسانوں میں نا فرق کوئی نہیں ہونا تھا. جب ماں اپنے پیٹ سے پیدا کرتی ہے نا تو وہ محبت جو جاگتی ہے وہ کسی میں بھی نہیں جاگتی، صرف محبت. یہ محبت کے رشتے ہیں. اب جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی نا، 2 عورتیں تھیں، وہ کھیت میں کام کر رہی تھیں. تو ایک شیر آیا تو ایک عورت کا بچہ 2 ماہ کا اٹھا کے لے گیا، ایک کا رہ گیا. اب وہ کہتی میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے. وہ داؤد علیہ السلام اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے پاس لے کر آئیں کیس اپنا. انہوں نے کہا کہ وہ جو بہت چیخ رہی تھی نا، انہوں نے کہا یہ اس کا بچہ. ابھی جانے ہی لگے نا تو سلیمان علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا رکو، ابھی فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ایک جو چپ کھڑی ہے، کوئی ضرور نہیں چپ کھڑے ہونے والا جھوٹا ہی ہوتا ہے، اسے بولنا نہیں آتا، اللہ تو جانتا ہے نا. انہوں نے کہا تلوار لاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا آدھا دونوں کو دے دو. جو اصل ماں تھی نا خاموش، اس نے کہا نہ، بالکل نہ کرنا، اسے دے دو، زندہ تو رہے نا. انہوں نے کہا اس کا بیٹا ہے، اس کو دے دو. یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پر آگے حکمت، عقل مندی سے حکمت سے فیصلہ کیا. جو ابھی ہم نے تعریفیں پڑھی ہیں کہ حکمت ہوتی کیا ہے جو اللہ کسی کو دے دے. حکمت ہوتی کیا ہے آخر، یہ سمجھ، یہ عقل ہوتی کیا ہے جو اللہ کسی کو دے دے. تو انہوں نے اتنی سمجھداری سے فیصلہ کیا. اللہ اکبر. اچھا پھر کیا تھا؟ پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہ اولاد کی محبت ایسی ہے کہ یہ جو ماں پیدا کرتی ہے نا،
یہ اس لیے محبت ہوتی ہے کہ خون سے جڑا ہوتا ہے. تو اس کی قدر جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا، کروڑوں ایسے ہیں جو پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی قدر کرو. وہ کتنے پیارے الفاظ کے، امہ ہو وہنن علی وہنن، وہ اٹھائے پھرتی رہی تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف، وہ اس طرح پھرتی رہی ہے. ایک بندہ تھا، وہ اپنے ماں کو نا بستی سے جہاں گھر شروع ہوتا ہے نا وہاں سے کندھوں سے اٹھا کے حج تک پہنچا، اور حج تک پہنچ کے طواف بھی حج بھی کرا رہا ہے اٹھا کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کو گھر سے کندھوں سے اٹھا کے لایا ہوں کیونکہ بڑھی ہو گئی ہے بہت، تو میں اب حج بھی اٹھا کے کرا رہا ہوں، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے اپنی ماں کی نا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. وہ رات جب وہ تو پیشاب کرتا تھا تو اس گیلے جگہ خود سو جاتی تھی، تجھے وہ خشک جگہ کر دیتی تھی. تم ایک رات کا تم کہتے ہو حق ادا کر دیا. اب آپ سوچیں کہ ما قدر اللہ حق قدرے ہی، اللہ کا حق بھی ہم کیا ادا کرتے ہیں. اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرے، تم لوگوں نے نا اللہ کی قدر ہی نہ کی، اس کی قدر ہی نہ جانی کہ وہ کس قدر عبادت کے لائق ہے وہ ہستی، تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ماں کے لیے نہیں اللہ نے اتنا سا کہنے دیا کہ تم ہاں جی کر دیا حق ادا، بڑی محنت کی بھی، واہ واہ بچے نے بہت محنت کی. اللہ نے نبی کی رسول نے کہا کوئی بھی نہیں، کوئی حق نہیں ادا. اسی طرح اللہ کا بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، جتنی بھی عبادت کر لینا، جتنی بھی عبادت آپ ساری زندگی جو 70-80 سال زندگی دی ہے نا، مثال کے طور پہ سجدے میں پڑی رہیں کہ اللہ میں نے ساری نہیں اٹھانا، ایسے ہی مر جانا ہے کہ تیرا حق ادا میں کر جاؤں. حق ادا پھر بھی نہیں کر سکتے. حق ادا یہی ہے کہ بس اس کی کہی ہوئی باتیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر لو، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر دو، اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھو. جو اللہ باتیں کہتے جائیں وہ مانتے جاؤ. بس یہ باتیں ماننی ہے تو سمجھو کہ تم نے اللہ کی قدر کی. اب ایک ماں ہے نا، وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کریں، بچہ مانے کوئی نہ، ویسے میری ماں ہے، اور بات مانے ملے والوں کی شو شاہ کے لیے، بس تو کہنے کو جی وہ ماں ہے. ماں وہ ہے لیکن بات اس کی مانے کسی اور کی، تو کیا حق ادا کیا ماں کا؟ کوئی بھی نہیں حق ادا کیا. اسی طرح اللہ ہے نا، اس نے پیدا کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اس نے تمہارے لیے یہ دنیا بچھائی، اس نے آسمان بچھا دیے، اس نے چرند پرند بنا دیے، اس نے پوری قومیں بچھا دی تمہارے لیے. تم اس کی قدر کرو کہ صرف قدر کیا ہے کہ شرک نہ اس کے ساتھ کرو، کوئی شریک نہ کرو اس کے ساتھ، بس یہ قدر ہے اس کی. کیونکہ باقی تو تم قدر کر ہی نہیں سکتے، ادا کر ہی نہیں سکتے.